عام حالات میں ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں، اتنی فطرت تو کسی اور چیز میں نہ ہوگی جس پہ یہ رشتہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کا کرشمہ ہے۔ اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے کہ نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ کل تک جو غیر تھا آج اپنوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سارے پیاروں کو چھوڑ کے لڑکی اسے ایک انجانے کے ساتھ چل پڑتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف اس کے ساتھ رہنا پسند ہے، چاہے جتنا مرضی کوئی بلائے۔ ایک مسلمان مرد کسی دوسری عورت کا ہاتھ نہ ٹچ کرے، بے تکلف نہ ہو، تنہائی میں ساتھ نہ ہو، اکیلی سفر نہ کرے عورت۔ لیکن جب وہ دو نام ایک اللہ کے نام سے جڑتے ہیں، مقدس رشتہ جڑتا ہے، تسالون بہ والارحام، یہ معجزہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی بول کی تو خوبی ہے، پھر معاشرہ جو بنتا ہے وہ واقعی خوبصورت معاشرہ ہے۔ پھر اس میں لیونگ ٹوگیدر نہیں ہے، پھر اس میں صرف بوائے اور گرل فرینڈ شپ نہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے جو پھر انسان کو رشتے کو نبھانا سکھاتا ہے۔ جس لاڈ اور پیار سے اور چاؤ سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ رشتہ بناتے ہیں، اتنی ہی محبت سے پھر ان کو نبھانا بھی پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا غور و فکر کراتی رہوں گی، لیکن آئیے اب ذرا کچھ سلائیڈز کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کیسے احادیث میں آیا ہے، ہماری دعاؤں میں کیا ہے، اور اس کو سمجھتے جائیں گے اور اپنے رب کے ساتھ پیار اور محبت کرتے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جہاں بھی آ جائے تو دل کو محسوس کرائیے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ساتھ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں، پیچھے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام تقریباً 3500 ٹائمز ہے قرآن میں۔ 33 آیات لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور اسی طرح حدیث میں ذرا دیکھ لیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے 7859، جس کے اندر الفاظ ہیں، میرا رب انتہائی خوبصورت شکل میں میرے خواب میں میرے پاس آیا۔ جی، عقیدے کا حصہ لکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آنکھوں سے یعنی جاگتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے 6573، تم اللہ کو اس طرح قیامت کے دن دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اب آپ میں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، جو نور اللہ نور میں ہیں یا حکمت البالغہ میں، وہ پوری حدیثیں سرچ کریں۔ میں تو آپ کو صرف اتنا سا حصہ دے سکتی ہوں اس وقت جو موضوع سے متعلق ہے، لیکن کیسے خوبصورت انداز سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جب بات کی، اور 14ویں کا رات چاند نکلا ہوا تھا تو آپ نے بھی پھر موقع دیکھ کر بات کی کہ جیسے بغیر بادلوں کی رات میں تم چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح کل تم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے۔ وہ کیا دن ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور کہیں کیا کہا کہ کئی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے۔ سورۃ قیامت میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، اور میں تو اسی کا انتظار کرتی ہوں، کب اپنے رب کو دیکھیں گے، اور ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت آپ اپنی کاپی کو، اپنے قلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا اس کو ملنے کے لیے تیاری نہیں کرنی؟ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری 2826 2826، قیامت کے دن اللہ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا۔ بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اپنا حق مانگے گا، دوسرا دے نہیں رہا، دونوں میں جھگڑے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے دو، میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے ادھر آؤ، وہ دور سفید محل دکھ رہا ہے جی، لینا چاہتے ہو جی، اللہ اسی لیے تو اس سے نیکیاں مانگ رہا ہوں۔ اور اسی طرح وہ کہے گا میں اسی لیے تو دے نہیں رہا کہ میری نیکیاں نہ کم ہو جائیں۔ کہا اگر میں تم دونوں کو ایک ایسا عمل بتا دوں کہ تم دونوں اس میں چلے جاؤ، کہا جی، تو کہا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اچھا پھر میں دے دوں گی تمہیں، پھر میں تمہیں وہ محل دے دوں گا، اچھا لو پکڑو جاؤ میں تمہیں معاف کیا۔ اس کے معاف کرتے ہی دوسرے کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر ہو گیا، کہہ لیجیے جو آبجیکشن تھی وہ ختم ہوئی، اور NOC مل گیا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے پہ چل پڑے۔ تو یاد رکھیے اللہ ہے، اتنا بڑا موضوع ہے۔ آپ نے نام سنے ہوں گے معتزلہ، جہمیہ، کبھی زندگی رہی تو آپ کو وہ 72 ڈیویٹڈ فرقے پڑھا دوں گی۔
اگر آپ کے نصیب میں اور میرے بھی نصیب میں یہ خدمت ہوئی، آج بڑی ضرورت ہے۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم